الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الذين اصطفى على سيدنا محمد المصطفى وعلى سيدنا محمد المهدي الهدى وعلى آلهما وصحبهما أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في قرآن الكريم والفرقان العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ماذا تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام يوم العيد فغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أو كما قال المهدي الموعود العظيم: مذهب ما کتاب و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام مرشدین ذی احترام، فقراء کرام، دانشوران قوم، دوستو عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلوں. عیدکم سعید. اللہ تعالیٰ اس عید کو آپ کے لیے خیر کا باعث بنائے انشاءاللہ. حاضرین سامعین، آج جس مقدس دن ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، آج یہاں ہمیں دھوپ کی تپش بھی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کو اس فقیر کو بھی تھوڑی دیر تک جھیلنا پڑے گا، کیونکہ حاضرین سامعین، انسانی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل کا مادہ دیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی صلاحیت بخشا ہے کہ وہ نیک راستے پر بھی اس کی صلاحیت کو استعمال کر کے چل سکتا ہے اور برے راستے کو بھی اختیار کر سکتا ہے. حاضرین سامعین، آپ کا زیادہ وقت لینا میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ آپ سبھی اپنے امور پر کاموں کو جانے کے لیے منتظر ہوں گے. بس تھوڑی سی دیر ایک اہم گفتگو کرنا میرا مقصد ہے. امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. حاضرین، ایک واقعہ، ایک قصہ جس سے آج اپنے مفہوم کو سمجھانا میرا مقصد ہے. قصہ ہے ایک ایسے بندے کا کہ جس سے اللہ نے بے پناہ محبت کی. قصہ ہے ایک ایسے اللہ کے دوست کا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 100 آیات اس کے تعلق سے نازل فرمائی. قصہ ہے اللہ کے ایک ایسے دوست کا کہ جس پر جب بھی وہ امتحانات کو نازل کرتا، مسلط کرتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا. قصہ ہے اللہ کے اسے ایک ایسے دوست کا
کہ جب اسے آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا تو کہا حکم خداوندی ہے تو سر بھی حاضر ہے۔ قصہ ہے ایک ایسے اللہ کے دوست کا کہ جب بات آئی عمر کے آخری پہر میں دی گئی نعمت اولاد کو خرچ کرنے تو جب بھی لب کشائی نہ اس نے کی۔ قصہ ہے اللہ کے ایک ایسے دوست کا کہ جسے اللہ نے اپنا دوست کہا۔ حاضرین، میری مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے اللہ نے خلیل پکارا۔ حاضرین، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس دوست کے بارے میں قرآن کریم میں الگ الگ مقامات پر اس کی تعریف جو کرتا ہے دل دہل اٹھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے۔ سامعین، اگر جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی تعریف کرے کوئی عجب بات نہیں ہے، بات تو تب بنتی ہے کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کرے، جب خالق مخلوق کی تعریف کرے تو کچھ بات ہے۔ اب یہاں حاضرین اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ نبینا کی تعریف ایسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصطفیناہ فی الدنیا والآخرہ، ہم نے چن لیا تھا اسے دنیا و آخرت میں۔ فرمایا کہ جب جب ہم نے اس پر امتحانات ڈالے ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا۔ حاضرین سامعین، یہ قصہ ہے ایک ایسے اللہ کے اس دوست کا کہ جس نے ہر وقت کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی حکم خداوندی ہوتا، اذا اسلم، کہ جب بھی حکم ہوتا کہ کیا تم فرما برداری کرو گے، وہ کہتے تھے قال اسلمت للہ رب العالمین، وہ کہتے تھے میں اپنے خدا کے حکم پر سرنگوں ہوں، میں اپنے خدا کی آزمائش پر کامیاب اتروں گا۔ حاضرین سامعین، میں آپ کو اس اللہ کے دوست کی زندگی سنانے آیا ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہاں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ حاضرین، قرۂ ارض پر اگر میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کسی پر اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے تو میرے باپ ابراہیم پر اترے تھے۔ حاضرین، وہ ابراہیم علیہ نبینا کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے پورے قصے بیان کیے، کہ جب ان کی جوانی تھی ہم نے وہ واقعے بھی سنے ہیں، کہ جب ان کی جوانی یعنی اپنی شبابی پر پہنچی تھی ہم نے وہ واقعے بھی سنے ہیں۔ حاضرین و سامعین، وہ نمرود کی آگ بھی ہم نے دیکھی ہے، وہ بتوں کا توڑنا بھی ہم نے سنا ہے۔ سامعین، لیکن اس سے ہم نے اخذ کیا کیا؟ جب نمرود کی اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، سامعین آپ سوچ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک دوست اللہ تعالیٰ کے حکم پر آگ میں جھلس جانے کو تیار ہے، اور جب پھینک دیا گیا اس آگ میں کہ جس کو تیار کرنے مہینے درکار تھے، اور جب اسی دوست کو پھینکا گیا اس آگ میں کہ جب وہ گر رہے تھے اس انگار کے شعلوں میں، تو جب حضرت جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مصیبت میں ڈالا ہے اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں اس مصیبت سے نکال لیتا ہوں۔ تو یہاں اس دوست نے اپنی دوستی کی وفاداری کا صلہ دیا، کہا جو ڈالا ہے وہ نکالنا جانتا ہے، جب مصیبت میں ڈالا ہے تو رہائی کرانا جانتا ہے، جب آگ میں پھینکا ہے تو سلامتی کرنا جانتا ہے۔ سامعین و حاضرین، تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا آگ میں پھینکنے والا بندے کو بچانا نہیں جانتا؟ حاضرین و سامعین، اللہ کی نبی کی اس ادا پر خدا اتنا فدا ہوا کہ آگ کو جو حکم ہوا، کہا گیا کہ کونی باردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ایسی ٹھنڈی ہو کہ میرا ابراہیم اس میں آرام سے رہ سکے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ وہ ٹھنڈ کے مارے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ نے حکم ایسا دیا، کہا کہ اتنی ٹھنڈی ہونا بس کہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ حاضرین، لیکن یہ واقعہ آج میرا کہنے کا مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد آج آپ کے سامنے ایک اہم واقعہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ کو بھی مصروفیت ہے، مجھے مصروفیت ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا جو دین ہے یہ مصیبتوں پر گزرنے پر، عمل کرنے پر، اس سے آگے بڑھنے ہی پر انعامات کو عطا کرتا ہے۔ حاضرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، آپ کو مجھے کو معلوم ہوگا 99 سال جب آپ کی عمر ہوئی، کتنی؟ 40 50 60 70 80 نہیں،
99 سال جب آپ کی عمر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد سے ان کو نوازا. ایک ایسی عمر پر آپ پہنچے کہ جب وہ عمر آپ کی زندگی کی آخری عمر تھی. ایسی عمر بھی نہیں ہے کہ آپ یعنی صحت والے تھے، ایک ایسی عمر کو پہنچے تھے کہ جب آپ کی صحت آپ کا ساتھ چھوڑ بیٹھی تھی. تو اس عمر کے آخری عشرے میں بارہا جو دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ فرزند عطا کرنا ہے تو نیکوکاروں میں مجھے عطا کرنا. تو ربی حب لی من الصالحین کی جو ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے. حاضرین و سامعین، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند سے جو ان کو نوازا کہ جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا. عبرانی زبان میں اسماعیل کا مطلب دعا کی قبولیت ہے، کہ جب اللہ نے اتنے برسوں بعد ان کی دعا قبول کیا، نام اسماعیل رکھا. گویا کہ دعائیں ان کی جو رنگ لائی، جو قبول ہوئی، اسماعیل پس نام رکھا گیا. حاضرین، اب آپ ذہن میں بس اس واقعے کو لے کر آئیں، کیونکہ جب تک منظر کشی نہیں کی جاتی، جب تک ذہن میں وہ واقعہ نہیں لایا جائے گا، آپ کو آج کی میری گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ذہن میں ایک بات لائیں، ایک اللہ کا نبی عرصے تک لا اولاد تھے، عمر کا آخری وقت گزر رہا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، داڑھی سفید ہو کر جھڑ جانے کا وقت گزر جا رہا ہے. تب اللہ نے ایک شہزادے سے نوازا. جب اللہ نے ایک سپوت پوت سے ان کو سرفراز، اور پھر جب پیدائش ہوئی اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اس پیدا ہوئے بچے کو تیری بیوی کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ دینا، غیر ذی زرع جگہ پر چھوڑ دینا، ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دینا جہاں نہ وہ کسی کو پہچانے نہ کوئی ان کو پہچاننے والا ہو. حاضرین، ذرا اس اللہ کے نبی کی سے محبت ہوئی. ابھی بیٹا پیدا ہوا تھا، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا. احادیث میں آتا ہے کہ 6 یا 7 ماہ نہیں گزرے ہیں، حکم خداوندی آیا کہ ابراہیم آپ اپنے اس نئے تولد بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ دینا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے، ہاتھ پکڑا بیوی کا، بچے کو اپنے گود میں لے لیے، اونٹنی پر دونوں کو بٹھا دیے، اس کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں. بیوی نے بھی سوال نہیں کیا کہ کہاں لے کر رہے ہیں، معلوم تھا اللہ کا نبی اللہ ہی کی طرف لے کر جانے والا ہے، معلوم تھا خدا کا دوست ہے، خدا سے ملانے لے کر جانے والا ہوگا. بیوی بھی وہ باصفا تھی، وہ طاہرہ عابدہ و زاہدہ تھی، اس نے بس اپنے خاوند کے ساتھ چل رہی ہے. ایک وقت آیا کہ جب ایک ایسی صفاٹ جگہ آئی، نہ کوئی نظر آ رہا ہے. اب جب وہاں بیوی کو چھوڑ دیا گیا تو بیوی پوچھتی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے ہر عزیز، کیا آج آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنے والے ہیں؟ تو ابراہیم نے کہا، اے بیوی، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اس بات میں میرا ساتھ دیں گے. تو اس عورت کی آپ صفت کو دیکھیں، فرمایا کہ میرے شوہر نے کہا میں تسلیم کرتی ہوں، اور جب میرا شوہر نبی خدا ہے تب تو مجھ پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے. یہ تو حکم خداوندی تھا، اس میں کسی قسم کا عیب و شک نہیں ہوگا. تو حاضرین سامعین، پھر ہم نے واقعے پڑھے ہیں تاریخ میں، زیادہ واقعے کہنا میرا مقصد نہیں ہے. پھر ان کا وہ صفا مروہ پر دوڑنا ہم نے سنا کہ پانی کی پیاس پہ بلبلاتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس دیکھی. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جاتے ہوئے بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے. اور جب ایک پانی کا کنواں، جب ایک پانی کی چھوٹی سی لہر ان کے پیر سے عمر پڑی، ہم نے وہ واقعے کو بھی سنا ہے. لیکن سامعین، اب واقعہ یہ جب اس بچے کی عمر 13 سال کی ہوئی، احادیث میں آتا ہے 12-13 سال کی عمر جب اس بچے کی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں. چلتے رہیے. جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آتا ہے، بیٹے کی عمر 12 یا 13 سال کا مپیش ہے، خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے سو اپنی خاص چیز اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں. آپ صبح بیدار ہوئے، خاص چیز سمجھے تو آپ نے اونٹیں ذبح کی. پھر دوسرے دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہے تھے، بیدار ہوئے، اونٹیں آپ نے ذبح کی. تیسرے دن بھی جب مسلسل یہ بات نظر آئی، پھر آپ نے سمجھ لیا کہ عزیز چیز تو میرا فرزند ہی ہے، کہ عمر کی انتہا پر جو مجھے عطا کیا گیا اس سے زیادہ محبوب مجھے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام، اب سوچئے
13 سال ہوئے تھے بیٹے سے ملاقات کر کے. یہ الگ جگہ پر ہے، وہ الگ جگہ پر ہے. وہ وہاں اپنی ماں کے ساتھ ہے، یا یہاں الگ ہے. یہاں خواب دیکھتے ہیں، ارادہ کر لیا اب مجھے جا کر اسے ذبح کرنا. اب یہاں چاقو تیز کر لی جاتی ہے. اب چاقو کو اپنے دستار میں رکھ لیتے ہیں. اپنے گھوڑے پر آپ سوار ہوئے. کوئی باپ اپنے بیٹے سے جب ملاقات کرنے جاتا ہے کتنی خوشی اس کو نہیں ہوتی، لیکن ابراہیم کے دل پر کیا گزرا نہ ہوگا. ملاقات کرنی تو آج جا رہے ہیں، 13 سال بعد جا رہے ہیں، لیکن اس ملاقات کے بعد انہیں انجام خدا سے حاصل کرنے انہیں جانا تھا. ذرا اس ابراہیم کے دل کے حال کو جانیے. آپ اگر اپنے بیٹے سے کچھ دیر دور ہیں، ملاقات کو جب جاتے ہیں، کتنا آپ کا دل پگھل نہیں اٹھتا ہے. یہاں باپ 13 سال بعد اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ جا کر اس کو ذبح کرنا. حاضرین، تلوار چاقو تیز کر لی گئی، گھوڑے پر سوار ہوئے، بیٹے سے ملاقات کو گئے ہیں. مکے کی وادی کی طرف آئے ہیں. دور سے گھوڑے کو دیکھ کر بیوی خوش ہو گئی کہ برسوں بعد شوہر آئے. اب وہ واقعہ ذہن میں لائی. بیوی خوش ہو گئی کہ اب میرے شوہر آئے ہیں، اب ہمارا سایہ آ چکا ہے. بیٹا جھومنے لگا کہ اب میرے سر کا صحرا تاج آ گیا ہے. لیکن معلوم تو ابراہیم کو تھا کہ کس مقصد سے آیا ہے. حاضرین، اب وہ قریب آئے، بیوی سے علیک سلیک ہوئی، ملاقات ہوئی، کچھ دیر گفتگو ہوئی. اب اپنے مقصد کے لیے جو آئے تھے اس کا اظہار کیا. کہا اے میری بیوی، بتاؤ ذرا اسماعیل کہاں ہے؟ بچہ دوڑا ہوا آیا، باپ سے لپٹ جاتا ہے. 13 سال اس کی عمر ہے. اپنے باپ سے جب لپٹ جاتا ہے، بیوی سے کہتے ہیں کہ اے ہاجرہ، ذرا اس کو تیار کرو، نہلاؤ، بالوں میں تیل لگاؤ، سرما لگاؤ، عطر لگاؤ. مجھے اسے دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے، مجھے اسے اپنے دوست کی دعوت پر لے جانا ہے. بیوی تیار کرتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، عطر سے معطر کرتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے. کیوں؟ دوست کی دعوت پر جو لے جا رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بھی تو نہیں کہا. دوست کی دعوت جو تھی، اللہ تعالیٰ جو ان کا خلیل تھا، وہ جو خدا کے خلیل تھے، بس دعوت نامہ تو آیا تھا. اب اپنے دوست کی دعوت پر لے گئے بیٹے کو، ہاتھ پکڑ لیے بیٹے کا. راستے میں بیٹے نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، یہ تربیت کی نشانی تھی. بس باپ کی سنگت میں چلتے رہے. اب شیطان کے جو ہر زمانے مفتری رہا، ہر زمانے میں ملعون رہا، ہر زمانے میں ابلیس و ملعون رہا، سیدھا گیا باپ کے پاس. جہاں آج ہم جمرات میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ 3 مقامات کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پہلے مقام کے سامنے ابلیس ملعون آیا، باپ سے کہا اے ابراہیم، کیا تو دیوانہ ہو چکا ہے؟ 99 سال بعد اللہ نے تجھے ایک عصا دیا، ایک لاٹھی دی تجھے، آج تو اس لاٹھی کو توڑنے چلا ہے. ایک اس ابراہیم اسماعیل کے سوا تیری کوئی اولاد نہیں ہے. تو مرنے کے بعد تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہے. برسوں منتیں کرنے کے بعد تجھے یہ دیا گیا ہے. آج تو اسے بس خدا کے حکم پر کاٹنے چلا ہے. یہ کتنی احمقانہ بات تیری نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا تاریخی جملہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اے ملعون، اگر اللہ تعالیٰ 1000 اسماعیل دیتا تو میرے خدا کے سامنے میں خرچ کر دیتا. اگر میرا مولا مجھے 1000 اسماعیلوں سے نواز دیتا، اپنے خدا کے حکم کے آگے میں اس کے سر کو بھی تن سے الگ کر دیتا. حاضرین، اب یہاں شیطان کی دال نہیں گئی. اب اسے معلوم ہوا کہ مقصد میں ناکام ہوا. اب کس کے پاس گیا؟ وہ سیدھا بیٹے کے پاس گیا. بیٹے کے پاس جب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کنکریاں مار کر بھگا دیا، سیدھا بیٹے کے پاس آیا. کہا اے بچے، تجھے معلوم ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا اباجان نے کہا دوست کے پاس لے جا رہے ہیں. کہا کوئی دوست کے پاس نہیں لے جا رہے، تجھے کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا میرے باپ نے تم سے کیا کہا؟ کہا ابراہیم نے مجھے کہ وہ اللہ خدا میں تجھے کاٹنے جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جملہ آپ سنیے. کہا اگر خدا کا حکم ہے تو اگر اللہ 100 بار مجھے زندگی دے تو تب بھی اس کے راہ میں سر کٹانے کے لیے میں تیار ہونے والا ہوں. حاضرین و سامعین، اب یہاں چھوٹے بچے اسماعیل نے کنکریاں اٹھا کر اس ملعون پر ماری. وہ دوسری جمرات کی جگہ ہے، اور پھر اس کی دال یہاں بھی نہیں گلی. اب کس کے پاس جائے گا؟ اب اس کے پاس جائے گا کہ جس کا موم جیسا دل ہوتا ہے.
اب اس کی ماں کے پاس آئے. اب چونکہ باپ نہیں مانا, ذبح کرنے والا نہیں مانا, ذبح ہونے والا نہیں مانا, اب اس کے پاس جائے گا کہ جو یعنی ہمارے پاس جسے ہوم منسٹر کہا جاتا ہے کہ جو یعنی گھر کے سربراہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم چلتا ہے, یہ ملعون اس کے پاس چلے جاتا ہے. جا کر کہتا ہے ہاجرہ کہاں بھیج دیا اپنے بیٹے کو؟ کہا میرے شوہر نے کہا دوست کے پاس دعوت پر لے کر جا رہے ہیں. کہا کوئی دوست کے پاس نہیں لے کر جا رہا ہے, وہ خدا کی راہ پر اسے ذبح کرنے کی نیت سے لے جا رہا ہے. تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جو جواب دیا, فرمایا کہ میں جانتی ہوں تو ابلیس ہے, میرا جو ثواب ملنے والا ہے اسے غرق کرنے کے لیے تو آیا ہے. کہا اگر اللہ تعالیٰ اس وطن میں 1000 اسماعیل بھی پیدا کرے تو میرے مولا کے آگے میں قربان کرنے کو تیار ہوں. کہا یہ تو ایک ہے, 1000 ہاں بھی ہوتے راہ خدا میں خرچ کرنے میں تیار ہو جاتی. حاضرین سامعین, یہ واقعی ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اب اس شیطان کی دال 3 جگہ بھی نہیں گلی, اسے 3 جگہ بھی شکست کا سامنا ہوا. بی بی نے وہاں بھی کنکریاں اٹھا کر ماری. تو آج جو پڑے ہوئے 3 پتھر ہیں وہ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پتھر کنکریاں ماری گئی تھی. اب اس کے بعد وہ یعنی بیزار ہوا کہ یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں, جب ان کا سایہ خدا ہے تو یہ لوگ یعنی بھٹکنے والے نہیں ہوں گے. اب یہ شیطان چلے جاتا. اب حاضرین دلگیر غمگین واقعے تو ابھی شروع ہوئے ہیں. واقعہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذبیحہ کی جگہ لے کر آئے, ذبح کرنے کی جگہ پر اب لے کر آئے ہیں بیٹے کو, اب بیٹے سے کہتے ہیں, قرآن کریم نے اسے بڑا دلگیر لفظوں سے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, کہ جب وہ بیٹا اس کے قدم پر قدم رکھ کر چلنے تیار ہوا, جب اس کے کندھے سے کندھا لگا کر چلنے تیار ہوا, میں نے کہا اسے قربان کر کر دکھا. کہا کہ جب وہ تیرے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے تیار ہوا ہے, میں نے اپنے بندے سے کہا کیا ابراہیم کہ جب تیرا بیٹا تیرے کاندھے سے کاندھا ملانے تیار ہے, اب کیا تو اسے میری راہ میں خرچ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اس دوست سے, تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی, اے میرے بیٹے ذرا یہ گفتگو سنیے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں راہ خدا میں, فانظر ماذا تری, اب دیکھ تو کیا کرنا چاہتا ہے. اب یہاں بیٹا کیا کہے گا, میں اور آپ اگر اس جگہ پر ہوتے تو کہ ابا جان برسوں بعد پیدا ہوا ہوں, آپ مجھے کاٹ دیں گے, ایک عرصے بعد پیدا ہوا ہوں, آپ کی نسل میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں اور آپ ہوتے تو یہ کہتے. لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. کہا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت افعل, اے ابا جان کرو جو کہا گیا ہے کرنے کو. کہا یا ابت افعل ما ذات ما تؤمر, کہا گیا ہے جو کرنے کو کیجئے, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, بس آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اف نہیں کی, نہ سوچا, نہ ایک اور کوئی جملہ, کہا کرو جو کہا گیا ہے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. لیکن اچانک آنکھ سے آنسو آیا. کس کے؟ بیٹے کے. آنکھ سے آنسو آیا, جلدی اپنے جھبے کو اتار دیا. کہا ابا جان میں تو راہ خدا کو جا رہا ہوں, یہ جھبا میری اماں جان کو دے دینا, یہ جو میرا جامہ ہے یہ میری اماں جان کو دے دینا, میں برسوں سے اس کے پاس رہا ہوں, میرے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں تھا, جب آپ بھی اس کے پاس نہ تھے تو میں اپنی ماں کے ساتھ تھا, یہ جھبا اسے دے دینا, کم از کم وہ یہ دیکھ کر تو روتی رہے, کم از کم اس جامے کو دیکھ کر میری ماں روتی رہے. اپنے جھبے کو اتار دیا, باپ کو دے دیا, کہا یہ میری ماں کو سپرد کر دینا, اور یہ نصیحت کی کہ ابا جان مجھے ذبح کرنے کے بعد یہیں پر دفنانا, وہاں نہ لے کر دفنانا, کہیں میری ماں مجھے کھود کر نکال کر بوسہ نہ دے دے, اور کہیں قیامت واقع نہ ہو جائے, مجھے جہاں ذبح کیا وہیں پر دفنائیے, ماں کے پاس لے کر دفنانا جانا. حاضرین ابھی تو شروع ہوا ہے, زیادہ وقت بھی لینے کا مقصد نہیں ہے. حاضرین پھر وہی ہوا جو اللہ کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام گئے, اپنی جو قیسہ تھا, جو تلواریں رکھی تیز کر کی تھی, آپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے چلو تیار ہو جاؤ, مجھے تجھے ذبح کرنا ہے. تو بیٹا ایک مشورہ دیتا ہے, ابا جان
آپ مجھے چت لیٹانا یعنی زمین کے منہ آپ مجھے لیٹانا، کہیں اگر آپ مجھے دیکھ لیں تو آپ کا دل نہ پگھل جائے۔ راہ خدا میں کٹنا ہے، اگر آپ مجھے دیکھ لیں تو کہیں آپ کا دل نہ پگھل جائے، مجھے زمین کی طرف رکھنا، میرا منہ زمین کی طرف رہے، اور میرے ہاتھ پیر باندھنا، کہیں کاٹنے کے وقت آپ کو میرا پیر لگ جائے تو کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے، کہیں میرا ہاتھ آپ کے اوپر آ جائے تو کہیں تڑپنے کی وجہ سے میری آپ کو رحم نہ آ جائے، کہا میرے بدن کو باندھ دے، ثواب پورا مجھے حاصل کرنا۔ حاضرین کون بیٹا کہہ سکتا ہے؟ کہا ہاتھ پیر باندھو، راہ خدا میں پورا ثواب حاصل کرنا ہے، تو وہی ہوتا ہے۔ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، زمین کے منہ کی طرف لٹا دیا گیا ہے، جیسے آپ بکرے کی گردن پلٹاتے ہیں وہی واقعہ ہوتا ہے۔ گردن، وہ ننھی گردن کو پلٹایا جاتا ہے، تلوار تیز ہے، گردن پر رکھی جاتی ہے، پورا زور ڈالا جاتا ہے، تلوار نہیں کاٹتی، دوبارہ وار کیا جاتا ہے، تلوار نہیں کاٹتی، 3 مرتبہ یہی فیل ہوا، تلوار نہیں کاٹتی، تو آپ نے تلوار کو جو زمین پر پھینکا زمین میں دھس جاتی ہے، اور تلوار سے اس چھری سے پوچھتے ہیں کہ اے چھری بتا وجہ کیا ہے، تو تلوار تو پتھروں کو کاٹ دیتی ہے، آج اس ننھے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری سے آواز آتی ہے، الخلیل یامرونی والجلیل ینہانی، مجھے خلیل کاٹنے کو کہتا ہے اور اس خلیل کا دوست مجھے نہیں کاٹنے کو کہتا ہے۔ کہا کہ خلیل کاٹنے کو کہتا ہے لیکن جلیل مجھے نہیں کاٹنے کو کہتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کر ترس آ گیا ہوگا، لیکن مجھے یہ نہیں کرنا ہے، مجھے پورا کام کرنا ہے۔ آپ گئے پتھر پر تلوار تیز کرنے لگے۔ ہم جانور کے سامنے تلوار نہیں تیز کرتے، وہ باپ اپنے بیٹے کے سامنے تلوار تیز کر رہا تھا۔ واقعے کو سوچئے، آپ بکرے کے سامنے تلوار نہیں تیز کرتے، کیوں؟ تاکہ وہ نہ ڈر جائے۔ یہ ابراہیم اپنے بیٹے کے سامنے تلوار تیز کر رہے تھے، اس کے دل پر کیا نہ گزر رہی ہوگی۔ اب تلوار تیز ہو گئی، گردن پلٹائی گئی، نرم گردن پر تلوار رکھی گئی، اور یہ اب میرے اس اشارے کو ذرا آپ دیکھیے، گردن پلٹائی گئی ہے، تلوار رکھی گئی ہے، اور نظر خدا کی طرف ہے۔ اب یہ جملے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکال دیں گے۔ کہنے لگے ابراہیم، اے خدا، کیا تو نے سوچا کہ تیرے میرے بیچ میں یہ آ گیا ہے؟ کیا تجھے لگا کہ تیری محبت میں یہ آ چکا ہے؟ تو دیکھ لے، آج تیری محبت میں کوئی سامنے نہیں ہے، آج تیری محبت میں یہ بیٹا بھی کیوں نہ ہو کوئی میرے سامنے نہیں ہے۔ وار جو ایک تلوار کا کیا، پھر ہاتھ جب خون کے پھوارے، ہاتھ خون آلودہ ہوا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، جب پٹی نکال کر دیکھی تو دیکھا کہ وہاں جبرائیل اسماعیل کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، یہاں دمبا کٹا ہوا تھا، اور پھر بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاضرین و سامعین، یہاں بتانا کیا میں چاہ رہا تھا، اب ذرا اسے غور سے سنیے۔ حاضرین سامعین، یہاں جانثاری ہے، یہاں ہر بار جب اللہ نے اپنے اس بندے کو آزمایا وہ ہمیشہ کامیاب ہو، چاہے وہ نمرود کی آگ میں پھینک کر ہو، چاہے وہ بیٹے کو ذبح کر کر دکھانے پر ہو، جب بھی اس نے آزمایا وہ ابراہیم ہمیشہ کامیاب ہوا۔ کیوں کامیاب ہوا وہ ابراہیم؟ کیونکہ اللہ سے اسے محبت کیا کرتا تھا۔ حاضرین و سامعین، آج اگر امت ابراہیم کو، آج اگر ملت ابراہیم واپس اس سنہرے دور پر جانا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رضائے خداوندی چاہیے، بس خدا کی رضا پر راضی ہونا ضروری ہے۔ حاضرین و سامعین، تو آگے بڑھتے ہوئے اب جب یہ ماجرا، حاضرین و سامعین، اتنے دلگیر اور مغموم واقعے ہوتے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ ذبح کرنے والے تھے، اچانک بیٹے نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے۔ ابھی کاٹنے والے تھے، بیٹے نے کہا ابا جان میری رسیاں ذرا کھول دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے، تم نے کہا تھا باندھو، اب تم کہتے ہو کھول دو، کیا تم ڈر گئے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میں ڈرا نہیں ہوں، کہیں کوئی میرے بعد یہ نہ لکھے کہ باپ نے زبردستی ذبح کر دیا تھا، بیٹے کو زبردستی باندھ کر ذبح کر دیا تھا، میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے، میں تڑپوں گا نہیں،
میں تڑپنے والا نہیں ہوں، اپنی خدا سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حاضرین و سامعین، اب میں جو بات کہہ رہا تھا بغور اس کی سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو ساری دنیا میں چن لیا تھا۔ وَمَنْ رَغَبَ، جو ابراہیم کی اس ملت سے دور رہے، وَمَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ، وہی ابراہیم کے عمل سے دور ہے کہ جس کے نفس نے اسے برگلایا ہے۔ حاضرین و سامعین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نفس نے ہمیں ملعون فرعون بنا دیا ہے، ہمارے نفس نے ہمیں شیطان بنا دیا ہے۔ حاضرین، یہ جو قوم مہدویہ ہے ملت ابراہیم ہے، مصطفیٰ کی قوم، مصطفیٰ کی امت، مصطفیٰ کا جو کٹنبہ ہے یہ ملت ابراہیم ہے۔ کیوں رسول اللہ فرماتے ہیں میں جو کرتا ہوں ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، فرماتا ہے ملت ابراہیم، اللہ کے رسول نے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی۔ آج ہم میں لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو تخلیق کو مکروہ قرار دے دیتے ہیں، جو آبا اجداد کو برا بھلا کہنے میں کبھی دو رائے نہیں سمجھتے۔ حاضرین و سامعین، یاد رکھیے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حج بیت اللہ جب جاتے ہیں سر پر ٹوپی نہیں پہنتے، آپ سب نے سوچا ہوگا جب حج کو جاتے ہیں یا عمرہ کو جاتے ہیں سر پر ٹوپی نہیں پہنی جاتی، بس نماز میں پہنی جاتی ہے یا دن بھر پہنی جاتی ہے۔ عمرہ جو اللہ کی جگہ جب ہم جا رہے ہیں دن بھر سال ہاں دنیا کے ہر کونے میں سر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب خدا کے گھر کو پہنچ گئے سر کو سر ڈھانکنا ہم نے ختم کر دیا، سر پر سے چادر اتار دی ہے۔ کیا وجہ ہوگی اس کی؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا کے کونے میں ہوتا ہوں سر چھپایا ہوا ہوتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں تو سر کو کھول دیتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے، ابراہیم نے کیا تھا خدا کو پسند آیا تھا، اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، اللہ کے اس نبی نے کیا تھا اللہ کو پسند آیا، قیامت تک تم پر واجب کر دیا گیا تھا، قیامت تک آپ پر مجھ پر ضروری کر دیا گیا تھا۔ تو حاضرین، آبا و اجداد کی تقلید کرنا یہ یعنی غیر اسلامی نہیں ہے، یہ غیر مذہبی نہیں ہے۔ آبا اجداد کی تقلید کرنا مصطفیٰ نے سکھایا ہے، کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کے پیروی کرتا ہوں۔ آج لوگ ہم نے کہتے ہیں کہ تم کیا اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہو، وہ گمراہ تھے، انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ میری بات جہاں تک سنائی دیتی ہے کانوں کو کشادہ رکھ کر آپ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اپنی باپ کی پیروی کرتا ہوں، اور جب ہم کہتے ہیں ہم اپنے آبا اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں غلط کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے مہینوں کا فاقہ ان پر گزرتا تھا، گھر میں کھانے کو نہ ہوتا، یعنی چبوترے پر پان کھا کر بیٹھتے تھے، وجہ یہ تھی کہ کسی کو اپنا فاقہ دکھانا نہیں چاہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا کرتے تھے۔ ایسے بزرگوں کی ہم نے تقلید کی ہے، کسی ایرے غیروں کی ہم نے تقلید نہیں کی ہے، کسی راہرو کی ہم نے تقلید نہیں کی ہے، کسی راستے سے چلنے والے کی ہم نے تقلید نہیں کی ہے، ہم نے اس کی تقلید کی جسے خدا تعالیٰ نے اپنی قوم کہا، جسے خدا تعالیٰ نے اپنا کہا اے لوگوں کتنا بھٹکنا ہے، بھٹک جاؤ، ایک ایسی قوم کو لاؤں گا جو مجھ سے محبت کرتی ہوگی، میں ان سے محبت کرتا ہوں گا۔ حاضرین، فخر کرنا ہے آپ کو، مجھ کو، ایک ایسی قوم میں میں آپ زندہ ہے کہ جن کے آبا اجداد نے ایک ایک عمل کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا تھا۔ آج ہم میں ایسے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، آج ہم میں ایسے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تسبیح سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، عشاء کی نماز ہوتی نہیں ہے، تسبیح سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری اس چھوٹی سی گفتگو کو اگر آپ سے چھوٹا ہوں تو چھوٹے بھائی کی بات سمجھ لیجئے، اگر آپ سے عمر میں بڑا ہوں تو بڑے بھائی کی بات سمجھ لیجئے، تو اس کمتر کی بات کو سن لیجئے۔ جس تسبیح کا آج میں منکر اگر ہو رہا ہوں یہ وہی چیز ہے کہ جس کو کرتے کرتے بزرگوں نے اپنے سروں کو کٹایا تھا، یہ وہی تسبیح ہے کہ جس کو ادا کرتے کرتے میاں شاہ نعمت نے تیر کھایا تھا، میاں سید خودمیر کے فقراؤں نے سر کو کٹایا تھا، یہ وہی تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات میں ایمان کا اقرار کر کر مرتا ہے
قیامت میرے ساتھ اٹھائے جانے والا ہوگا۔ حاضرین سامعین، آج میں اس کا منکر نظر آتا ہوں۔ کتنی معیوب بات نہیں ہے، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے۔ حاضرین، ہم کون ہوتے ہیں لانے؟ جب خلیفۃ اللہ نے کہا بندہ کچھ نیا تو نہیں لایا، کہا وہی لایا ہے جو مصطفیٰ کا عمل تھا۔ ایک ایک چیز جو آپ پڑھ کر دیکھیں، قسم خدا کی ذات کی، اگر جھوٹ ہے ابھی مجھ پر عذاب خدا طاری ہوگا۔ ایک ایک عمل مہدویت کا آپ دیکھیں، کبھی خدا کے محبت سے دور نہیں تھا، کبھی رسول کی سنت سے دور نہیں تھا۔ یاد رکھیے، آج ہم اتنے، یا میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو اپنے خطبوں میں، یاد رکھیے کبھی اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا۔ یہ بڑی تاریخی بات ہے، یاد رکھیے، کبھی اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا، اسی طرح کبھی بزرگوں کا در بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو اللہ کا گھر چھوڑا ناکام ہوا، اور جو بزرگوں کا در چھوڑا وہ بھی ناکام ہوا۔ یاد رکھیے، ہمارے اسلاف ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا، فرمایا کہ جو آخرے میں آنے والے ہوں گے وہ بہترین ہونے والے ہوں گے۔ حاضرین، ہم ان آبا اجداد کا، ان کا خون ہماری رگوں میں ہے، اور یہ عمل کرنا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس خون کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کتنی شرم کی بات نہیں ہے، کسی کو تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بس بتانا کرنا چاہتا ہوں، مہدوی ہے، اللہ نے فضل عطا کیا ہے، ایسی قوم میں رہنے کا شرف دیا ہے، تو بتائیے، کیونکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کی ملت سے کون دور ہے؟ جس کے نفس نے اس کو بنایا تھا۔ یعنی جو ہمارے مسلک سے دور ہے، جو ہمارے مشرب سے دور ہے، جو ہمارے روش سے دور ہے، کون دور ہے؟ جس کے نفس نے اس کو برگلایا تھا۔ ارے بڑے بڑے مدرسے میں پڑھنے والا عالم ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیے، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھنے والے عالم دین ضرور ہوں گے، لیکن میں تو کہتا ہوں اس بڑے عالم سے میرے دائرے کا وہ فقیر اچھا ہے کہ جس کو میرے پیر کی صحبت حاصل ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے دوست کی دوستی حاصل ہے، اللہ کے فقیر کی فقیری اس کو حاصل ہے۔ وہ عالم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ فقیر اچھا ہے کہ جس کو مرشد کی صحبت حاصل ہے۔ آپ نے نتیجے دیکھے ہیں، خواب نے نتیجے دیکھے ہیں، جن کو علم کا مینار کہا گیا آج اپنی خبروں میں ہے، لیکن جن کو ولایت کے فیض حاصل تھے آج بھی روشن و منور ہے۔ یاد رکھیے، ولایت چاند ہے جو چاندنی جیسا ہے، یاد رکھیے یہ کبھی غروب نہیں ہونے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ حاضرین، کس قوم سے آپ وابستہ ہیں؟ جس قوم کے بارے میں مہدی موعود علیہ السلام سے کہا گیا چاہے سید خان کے بیٹے کو کیوں مہدی بنا دے گا خدا تعالیٰ، جب مہدی موعود سے پوچھا گیا سید خان کا بیٹا مہدی کیسا بن گیا، تو مہدی موعود کا جملہ آپ کو یاد ہوگا، فرمایا مجھے کیوں پوچھتے ہو، اس خدا کو پوچھو جس نے سید خان کے بیٹے کو مہدی بنایا ہے۔ حاضرین، اس قوم کا بانی خدا ہے، اس قوم کا ناصر خدا ہے، اس قوم کا محافظ خدا ہے۔ ہم کچھ خود سے نہیں کرتے ہیں، جو خاتمین بتا کر چلے ہیں اسی پر چلنا ہمارا مقصد ہے۔ حاضرین، زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، بس اپنے مقصد پر آتا چاہتا ہوں۔ حاضرین، بزرگوں کی تقلید جہنم لے کر نہیں جانے والی ہے، بزرگوں کی تقلید آپ کو صراط مستقیم پر لے کر جانے والی ہے، کیونکہ یاد رکھیے سینے سے سینے کو جو ملتا ہے وہی قیامت تک رہنے والا ہے۔ جو دماغ میں ہے وہ بھولنے کا عادی بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو سینے پر اترتا ہے وہ دل بند ہونے تک رہ جاتا ہے۔ یاد رکھے، دماغ انسان کا بھولنے کا عادی ہوتا ہے، لیکن جو بات دل میں اتر جاتی ہے وہ موت تک باقی رہتی ہے۔ جب تک دل میں دھڑکن ہے وہ بات ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کے سامنے زانو ادب طے کرو، ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو رکھ دو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، کیونکہ جو انہوں نے ایک نظر ڈال دی 1000 سال مقبول عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ حاضرین سامعین، ہمارے بزرگان دین، آپ نے سنا ہوگا دائرے میں کوئی فقیر آتا، آپ نے سنا ہوگا دائرے میں کوئی نیا فقیر آتا، اسے پہلے کہتے مصلیوں کی چپلوں کو سیدھی کرو، یا جا کر بیت الخلا تمہیں صاف کرنی ہے، یا مسجد کو جھاڑو مارنی ہے۔ پہلے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا، آج کم نظر آتا ہے۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ کیا وجہ تھی؟ ایک صاحب ارشاد اگر میرے پاس سیکھنے آتا تو میں مصلیوں کی چپل سیدھی کرنے حکم دیتا۔ اگر کوئی صاحب ارشاد دائرے کا بادشاہ سیکھنے بھی آتا تو میں کہتا کہ تمہیں جا کر بیت الخلا صاف کرنی ہے۔ اگر کوئی صاحب وقت بھی آ جاتا سیکھنے
تو میں اسے مسجد جھاڑنے کو کہتا. کیوں کہتا تھا؟ وجہ یہ تھی، معلوم تھا کہ جب تک یہ نہ کیا جائے گا دل پاک نہ ہونے والا ہے. کیونکہ ان کو معلوم تھا علم اگر سب کچھ ہوتا، شیطانات سب سے بڑا ہوتا، لیکن عمل بڑا ہے، عقیدہ بڑا ہے، محبت بڑی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام پہلی صف میں ہے، اسی لیے اولیاء پہلی صف میں ہے. ورنہ اللہ شیطان کو وقت کا ولی بنا دیتا، کیونکہ سب سے بڑا علم اللہ نے اس کو عطا کیا تھا. حاضرین سامعین، بس اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیے، جس قوم میں ہے اس کا صدقہ خوار ہم ہے، اس کا حق جانیے. یہ مت سوچئے کیوں کیا، کیا کیا. اپنے پیر کے پاس جا کر پوچھئے، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری لیا ہوا ہے. وہ واٹس ایپ پر دیکھ لیے، وہ یوٹیوب پر دیکھ لیے، وہ فیس بک پر دیکھ لیے، وہ میرا مرشد نہیں ہے پوچھنے کے لیے. جاؤ اس کے پاس جاؤ کہ جس نے دنیا کو خدا کی محبت کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ اللہ ہی کا راستہ آپ کو دکھانے والا ہوگا. تو واسطے اللہ کے، فقیری کے کہنے میں کچھ اگر کوتاہی ہو واسطے اللہ کے معاف فرمائے. بس مقصد اتنا ہے، قربانی وہاں اسماعیل کی ہوئی تھی، سوچ کر دیکھیے یہاں آج بکرا ذبح کر دیے، اونٹ ذبح کر دیے، کوئی بڑا کام نہیں کر دیے. ابراہیم کے دل پر نظر ڈالیے کتنی مشکلوں سے نہ ہوئی ہوگی. حاضرین، آج اگر وہاں وہ دمبا نہ آتا، اسماعیل کے گردن ہوتی، ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑ جاتا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شرف ہے، اس ابراہیم نے ہماری لاج رکھ لی، ہمارے لیے اللہ نے سہولتیں عطا کر دی ہیں. تو قربانی سے آج ایک عہد کر کر اٹھے. میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں، آج بکرا ذبح کر دیے، اللہ وہ نہیں دیکھنے والا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ گوشت نہیں دیکھتا، اللہ خون نہیں دیکھتا، اللہ چمڑی نہیں دیکھتا، کتنا بڑا جانور اللہ وہ نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے تمہارا دل، دیکھتا ہے تم نے کس نیت سے ذبح کیا تھا. پڑوسی کو دکھانے کی نیت سے کیا تھا یا واہواہی کے لیے کیا تھا، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. حاضرین، آج اگر آپ کے گھر میں قربانی نہیں بھی ہوئی ہے تو یہ وعدہ کرے برے عمل کو دور کر کر وہ قربانی آپ دیں گے، یعنی بد عملی کی قربانی آپ دیں گے، بد کلامی کی قربانی آپ دیں گے، جھوٹ کی، تہمت کی، مکر و فریب کی قربانی آپ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ جتنی باتیں بھی آپ کے ہاتھ کہیں سنی گئی ہیں، اپنے فضل سے ان تمام کو ہمیں سننے سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، آج کی عید کے دن جن لوگوں کو اللہ تو نے حج بیت اللہ کا درجہ کرنے کا توفیق عطا فرمائی تھے، مولا تجھ سے دعا ہے کہ ان کے حج بیت اللہ کو تو درجہ قبولیت عطا فرما. اے اللہ، جتنوں کو آج ذبیحہ کرنے کا موقع ملا ہے ان کے ذبیحہ کو تو درجہ قبولیت عطا فرما. اور اے اللہ، ہم نے اگر ذبیحہ نہیں بھی کیا ہے، قربانیاں نہیں بھی کی ہے، تو ہمیں برائیوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.